يا أرحم الراحمين. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا الله يا رحمن يا رحيم. جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم لنا بخير اللهم اختم لنا بخير اللهم اختم لنا بخير. اللهم أجرني من النار 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 اللهم أجرني من النار. الفاتحة. اللهم ادخلنا جنة الفردوس بغير حساب. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي يا مطلبي يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. کوئی اسلام بھائی بھی برائے کرم آگے کی طرف نہ آئیں، جہاں آپ صفوں میں بیٹھے ہیں اسی طرح صفوں میں بیٹھے رہیں. ابھی ایک تعداد اسلام بھائیوں کی ایز اے متقف آ رہی ہوگی، تو آتے رہیں اور صفوں میں بیٹھتے رہیں تاکہ مغرب میں صفے بنانے میں آپ کو دشواری نہ ہو. اور ایک خوبصورت سی بات یہ بھی ہے کہ نماز مغرب کا انتظار کی نیت رکھیں کہ نماز کا انتظار کرنے والا ایسا جیسے نماز میں ہی ہے. ایک خاتون جو بیوہ تھی اور اس کے 3 چھوٹے بچے تھے. اب شوہر چونکہ غربت کے عالم میں ہی دنیا سے چلا گیا اور پیچھے کوئی ایسا بہت زیادہ مال و اسباب تو نہ تھا. ترکے میں 3 دینار اس نے چھوڑے تھے اور اس کے علاوہ اور کچھ اس عورت کے پاس مال و سرمایہ تھا نہیں کہ وہ اپنے گھر بچوں کی کیسے پرورش کر پاتی. چند دن تک پریشان رہی کہ کیا کروں کیسے کروں. کسی سے مانگنا ہو یہ بھی اچھا نہیں لگتا، خودداری بھی کوئی شے ہوتی ہے، پھر اپنی عزت اپنی عفت سب کی حفاظت کرنی ہے. بہت ساری اس کے ذہن میں چیزیں آ رہی تھی. اس نے کیا کیا کہ اللہ کا نام لیا اور 3 دینار میں سے 2 دینار کا اس نے اون خریدا. جیسے ہم سویٹر وغیرہ بونتے ہیں نا،
اون خریدا اور 1 دینار کا اس نے گھر کے لیے کچھ کھانا پینا راشن ڈال دیا تاکہ تھوڑا ہاتھ چلتا رہے. اس نے 2 دینار کا کچھ سامان بنایا، جیسے وہ جو اون تھا اس کا کچھ سامان بنایا اور اسے بازار میں فروخت کیا. وہ 2-4 درہم اس کو نفع ہوا. اس سے پھر سے اتنا ہی اون اور خریدا. تو یوں اس طرح اس کا ایک گزر بسر چلتا. مگر اس کا کیپٹل یہی تھا، 3-4-5 درہم دینار جو بھی تھے، یہ اس کا ٹوٹل کیپٹل تھا. ایک دن وہ گھر کی طرف آ رہی تھی اور ہاتھ میں اس کے وہ اون کا گولا تھا، جو سامان تھا پیکٹ تھا، گویا کہ اس گھر جاتی دوبارہ بناتی، پھر کوئی سامان بنتا، پھر اس کو بکتا اور اس کی رقم آتی. ایک پرندہ آتا ہے اور پرندہ آتے 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 اس کے ہاتھ پر جھپٹا مارتا ہے اور وہ تھیلا لے کر اڑ جاتا ہے. اس کی تو ساری جمع پونجی لوٹ گئی نا، تو جو تھا وہ سب چلا گیا. اس کے تو ہوش ہی ٹھکانے نہ رہے کہ اب میں کیا کروں. اب تو یہی لے جاتی، یہی پہ بناتی، اسی کو بیچتی، اور پھر گھر کا سارا نظام چلنا تھا، یتیم بچے وغیرہ وغیرہ. اس کو کافی صدمہ ہوا. اس نے حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف اپنی فریاد بھیجی کہ میرے ساتھ ایسا ایسا ہو گیا. اور اس کو عجیب و غریب قسم کے وسوسے اور اشکالات و خیالات میں وہ پھنس گئی کہ میں کیا کروں. داؤد طائی علیہ رحمہ دعا کریں، اس کو کوئی حل بتائیں کہ یہ تو بیٹھے بٹھائے کیا ہو گیا میرے ساتھ. آپ کو بھی بڑی پریشانی ہوئی ہے داؤد طائی علیہ رحمہ کو کہ یہ اس خاتون کے ساتھ جو ہوا، اب اس کو میں کیسے تسلی دوں اور اس کو کس طرح کی بات بیان کروں. کہتے ہیں کہ ابھی حضرت سیدنا داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ سوچ ہی رہے تھے کہ دروازے پر 10 لوگ آئے اور انہوں نے 10,000 دینار آپ کو دیے. آپ نے کہا بھائی آپ کون لوگ ہیں اور یہ 10,000 دینار کیوں لائے آپ میرے پاس؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم مطلب کہ مسافر ہیں، ہماری کشتی منزل کی طرف جا رہی تھی اور ہوا یہ کہ راستے میں ہماری کشتی میں سوراخ ہو گیا. اب جب اس کشتی میں سوراخ ہو گیا تو ہم سب پریشان ہوئے کہ اب کرے تو کیا کرے. سوراخ بند نہیں ہو رہا تھا اور آہستہ آہستہ کشتی میں پانی بھرتا چلا جا رہا تھا اور ہم مرنے کے قریب تھے کہ اب ڈوبیں گے، مر جائیں گے. ہم میں سے ہر ایک نے نیت کی، ہم 10 لوگ تھے، کہ اگر کہ اللہ پاک ہماری جان بچا لے تو ہم اس کی راہ میں 1,000 دینار صدقہ کریں گے. ابھی ہم نیت کی تھی اور اب پریشانی تھی، اتنے میں ایک پرندہ آتا ہے اور ہماری کشتی میں یہ اون پھینک کر چلا جاتا ہے. اب جیسے ہی وہ اون کا تھیلا ہماری کشتی میں گرتا ہے تو ہمیں تو جان بجان آ جاتی ہے. ہم نے اس سے کشتی کا سوراخ بند کیا اور جو بچا کچا پانی جو تھا وہ ہم نے اس کو کشتی سے باہر نکالا. تو کشتی سے جب باہر نکالا تو ہماری جان بچ گئی. اب کشتی ہلتے جلتے جو بھی کنارے پہ پہنچی تو یہی کنارہ تھا جس شہر میں بھی سودم ہے. ہم یہاں آئے، تھوڑا ہم اپنی تھکن اتاری، ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے ہماری غیبی مدد کی اور یوں ہمیں ایک بچنے کا سہارا اور آسرا مل گیا. اب ہم شہر میں آئے اور ہم نے معلومات دی بھائی یہاں کوئی نیک آدمی ہے تو اس کو ہم یہ دیں تاکہ وہ ہمارے یہ جو ہم نے جو اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی وہ چیزیں ہمارے نتیجے پہنچے اور یہ پیسے ہم اپنے لائیں جو ہم نے نیت کی تھی. حضرت سیدنا شیخ داؤد طائی علیہ رحمٰن نے جب یہ بات سنی تو آپ کو تو بس وجد آ گیا. اللہ پاک کی رحمت دیکھو کہ کہاں وہ کشتی والوں کو بچانا تھا، وہ کہاں اس عورت کے ہاتھ سے اس پرندے نے اون کا گولا لوٹنا تھا
اور کہاں جا کر اس نے کشتی والوں کو پھینکنا تھا، اور کہاں کشتی والوں نے اپنی جان بچانی تھی، اور کہاں اس 3 یا 4 دینار کی رقم کا اس کو اتنا بڑا انعام بھی اس انداز میں گویا کہ اس کو ملنا تھا۔ سیدہ داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہ ساری رقم، مطلب اس نے کہا کہ کوئی یہاں ایسا مستحق ہو تو ہم اس کو یہ رقم دے دیں، آپ ہماری طرف سے ان کو پہنچا دیں۔ تو آپ نے کہا ٹھیک ہے، تو آپ نے وہ ساری کی ساری رقم اس خاتون کو بھجوا دی اور کہا کہ خاتون، اللہ پر ہمیشہ اچھا گمان رکھو، اللہ جو کرتا ہے اچھا ہی کرتا ہے۔ تو بندے پر بعض اوقات پریشانیاں آتی ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، لیکن ایک تکلیف کے بعد 2 راحتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس تکلیف کے پیچھے اس نے اپنے بندے کے لیے راحت چھپائی ہوئی ہوتی ہے۔ بندے کو بعض اوقات پتہ نہیں ہوتا، لیکن جب وہ تکلیف، وہ پریشانی، وہ مصیبت جب اسے ٹلتی ہے، جب اس کا کوئی نتیجہ ایسا خوبصورت اس کے سامنے آ جاتا ہے، تو وہ اپنے رب کی رحمت پر جھوم اٹھتا ہے کہ یا اللہ، میں تو جانتا ہی نہ تھا کہ میری اس تکلیف کے پیچھے میری اتنی بڑی تو نے راحت چھپا کر رکھی ہے، میری اس تکلیف کے پیچھے تو نے میرے اتنی بڑی آسانیاں چھپا کر رکھی تھی، اتنی بڑی کامیابیاں چھپا کر رکھی تھی۔ تو تکلیف تو آتی رہتی ہے زندگی میں، مگر اپنے رب کے ساتھ اچھا گمان رکھنا یہ واجب ہے۔ مومن ہمیشہ اپنے رب کے ساتھ اچھا گمان رکھے۔ حدیث قدسی میں ہے، میں اپنے بندے کے ساتھ ویسا ہی ہوں جیسا وہ میرے بارے میں گمان کرتا ہے۔ تو ہمیشہ اچھا گمان کریں اور اپنے رب سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ پاک ہمیں اچھی راہ پر ہی رکھے۔ بعض اوقات پریشانی، مصیبت ایسی، اس کا ایک انجام ہوتا ہے کہ لوگ راستے سے بھٹک جاتے ہیں کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ، اور پھر اول فول بکتے ہیں، اللہ نہ کرے کفر تک بک دیتے ہیں، اللہ کی پناہ، اور اپنے ایمان سے ہاتھ دھونے والی صورتیں بنا لیتے ہیں۔ تو اس کے لیے امیل سنتی کتاب کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب، اللہ کرے یہ کتاب ہم پڑھ لیں، بہت ہی امپورٹنٹ کتاب ہے۔ ایمان و کفر کی پہچان ہر مسلمان کو ہونی چاہیے، میرے کون سے الفاظ سے، کون سے عمل سے، کیا چیز سے میرے ایمان کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ ایمان سے بڑھ کر تو کوئی بھی نعمت نہیں ہے نا، بہت کچھ چلا گیا، ایمان تو ہے، ایمان ہے سب کچھ ہے، اگر ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اللہ کا شکر ہے ہمارا ایمان سلامت، اور ہم ہمیشہ اللہ سے دعا کریں اللہ ہمارا ایمان سلامت، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھ۔ تو ہمیں اپنے رب سے دعا بھی کرنی چاہیے اور اس کا علم حاصل کرنا چاہیے، تاکہ کوئی ایسی بات ہماری منہ سے نکل ہی نہ جائے جس سے خدا نہ خواستہ ہمارے دین ایمان کو نقصان پہنچے، اور اپنے رب سے ہمیشہ اچھا گمان کریں۔ ویسے بھی اگر کوئی ہے نا کہ مصیبت جب ٹلتی ہے یا بندے کو پتہ چلتا چاہے یہ نہیں چاہیے یوں ہے، تو اس کو ایک تسلی سی ہو جاتی ہے کہ چلو یار، ہمارے بڑے بوڑھوں کی ایک بڑی پیاری باتیں تھی، بات یاد آ گئی میں نے کہہ دوں کہ کبھی ہم گھر جیسے کوئی چوٹ لگ گئی اور یوں گھر پہنچتے تھے نا، تو آپ کو یاد ہوگا، آپ میں سے شاید کئیوں کے ساتھ ہوا ہوگا، گھر کے بڑے بوڑھے کہتے تھے چلو چلو کوئی نہیں، اللہ نے چھوٹی میں ٹال دی۔ سنا ہے کسی نے بڑے بوڑھوں سے؟ کس نے سنا ہے؟ بڑے بڑے بوڑھے کہتے رہتے تھے اللہ تعالیٰ نے چھٹی میں ڈال دی۔ یہ کیا خوبصورت سوچ ہم کو ہمارے بڑے بوڑھے دیتے تھے، گھر کے بڑے، کہ کوئی بڑی آتی ہے اللہ نے چھٹی میں، یعنی اللہ پاک سے ہمارے بڑوں کو بھی کس قدر اچھا گمان ہوتا تھا کہ اللہ نے چھٹی میں ڈال دی، جان تو بچ گئی، جان لے لیتا تو موبائل ہی لے کے چلا گیا نا۔ ابھی بھی یہی ہوتا ہے، اب گھر پہ جائیں، کسی کا اللہ نہ کرے موبائل چلا جائے، کوئی خدا نہ کرے موٹر سائیکل چلی جائے، کار ہی لوٹ کے چلا جائے، تو لوگ یہی کہتے ہیں کہ چلو یار اللہ کا شکر ہے۔ اب یہاں مطلب ایک ورڈ تو ہے نا کہ جان بچ گئی، اور جب بعض لوگ نہیں دیتے، ہمارے ایک ساتھ دوست نے کیا تھا، یہ اس کو لوٹنے کی کوشش کی گاڑی کے اندر ہی، وہ گاڑی چل رہی تھی اور وہ موٹر سائیکل پہ رہی تھے، اس کو گن دکھائی کہ تم گاڑی سائڈ میں روکو اور گاڑی ہم کو دے دو، اس نے جوش دکھایا، گاڑی لے کے بھاگ گیا اپنی، انہوں نے فائر بھی کیا، فائر کیا تو وہ شیشہ ٹوٹا، اللہ کا شکر ہے جان بچ گئی۔ لیکن اس کو مجھے یاد نہیں پڑتا کسی نے یہ کہو کہ تو نے بڑی سمجھداری کا کام کیا، مجھے یاد نہیں پڑتا، جن سے بھی اس کا واسطہ پڑا گا دے دیتے یار، یہ تو اللہ کا شکر ہے جان بچ گئی،
اگر گولی سے ڈائریکٹ تمہیں، آپ کو بلٹ پروف گاڑی تھوڑی تھی، گولی ڈائریکٹ تمہیں لگ جاتی تو خیر وہ لاکھوں روپے کا شیشہ بنا کے گاڑی تو سیف ہو گئی. لیکن اب ایسے میں بعض اوقات آتی ہے بندے پر تو ہوتا ہے یار، جب چھوٹی آتی ہے نا تو بندہ پھر بڑی پر صبر کر لیتا ہے کہ یہ یار چلو جان تو بچ گئی، جان تو بچ گئی، اگر جانی چلی جاتی تو کیا ہو جاتا. تو یوں اللہ پاک کی رحمت پہ نظر رکھنی چاہیے، اللہ پاک سے ہمیشہ اچھا گمان رکھنا چاہیے. کوئی پریشانی، کوئی مصیبت، کوئی آزمائش آئے تو تقوی اختیار کرنا چاہیے. بس یہ یاد کر لیں کیا اختیار کرنا چاہیے. کل رات بھی سورہ طلاق کی امیر سنت نے کچھ آپ کو مثالیں دی تھی کہ جب تم تقوی اختیار کرتے تو اللہ پاک تمہارے لیے نکلنے کا راستہ دے دیتا ہے، نکلنے کا راستہ بن جاتا ہے جب بندہ تقوی اختیار کرتا ہے. وہ ہے میرے پاس کہ جب بندہ تقوی اختیار کرے تو اللہ پاک اس کے لیے راستہ بنا دیتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الغرض جب بھی کوئی اللہ نہ کرے اس طرح کی آزمائش یا مصیبت یا پریشانی آئے، ہر اسلامی بھائی اس بات کو یاد کرے کہ ہم نے اپنے رب کے لیے تقوی اختیار کرنا ہے، اپنے رب کو فرما برداری کے ذریعے اس کو راضی کرنا ہے اور اسے دعائیں کرنی ہے. اللہ پاک ہمیں آسانی عطا فرما دے گا اور اللہ پاک اس مصیبت سے نکلنے کی ہمیں صورت بھی عطا فرما دے گا. نمازوں کی پابند میں نے دیکھے کئی لوگوں کو اتنے پریشان جب اظہار کرتے ہیں امی کو رحم آتا ہے، مگر ایک وقت کی نماز نہیں پڑھ رہے ہوتے، بالکل نیکیوں سے دور رہتے. تو ایسی یہ تو کوئی صورت نہیں ہے. مصیبت کون دور کرے؟ زور سے کہیں، مصیبت کون دور کرے؟ پریشانی کون دور کرے؟ آسانی کون پیدا کرے؟ شفا کون دے گا؟ راحتیں کون دے گا؟ آسانیاں کون دے گا؟ سب مل کر کہیں اللہ. تو کتنا پیارا ذکر ہو جائے اللہ کا. آسانیاں کون دے گا؟ فکر کون دور کرے گا؟ صبر کون دے گا؟ سب اللہ دے گا. بندہ اللہ کی بارگاہ میں جائے گا نا کہ اللہ یہ تیرے غیب کے خزانوں میں خزانے ہیں، میں دکھی ہوں، میں پریشان ہوں، میری ماں بیمار ہے، میرا باپ بیمار ہے، میرے بچوں میں بیماریاں ہیں، میرے گھر میں پریشانیاں ہیں، میری گناہوں کی عادت نہیں جاتی، میرا یہ مسئلہ، میرا وہ مسئلہ. بندہ کس سے اظہار کرے گا؟ اللہ سے. اب اللہ کی ہی نافرمانی پر یہ تلا ہوا ہو، حالانکہ اس پر پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، آزمائشیں ہیں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اللہ پاک پریشانی و مصیبتوں سے بھی نجات عطا فرمائے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، یہ قرآن کریم میں ہے. سورہ طلاق میں یہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اور اس کا ترجمہ ہے جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نجات کی راہ نکال دے گا. تو تقوی اختیار یعنی گناہوں سے بچنے کی صورت اللہ پاک ہمیں نصیب فرمائے. آمین بجائے خاتم نبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جو متقف اسلامی بھائی آخری عشرے کے لیے آئے ہیں ان سے درخواست ہے کہ وہ اگر باہر ہیں تو پلیز اندر کی طرف آ جائیں. ابھی سوال جواب کا کوئی سلسلہ ہوگا، پھر انشاءاللہ متقفین کو بھی ان کے کچھ باتیں بیان کی جائیں گی. باہر جو خیرخواہ اسلامی بھائی ہیں ان سے بھی درخواست ہے کہ اگر کوئی اس طرح متقف ان کو جو چھوڑنے آئے وہ بھی اندر آ جائیں، وہ بھی بیٹھ جائیں ان کے ساتھ، انشاءاللہ ان کو بھی سیکھنے کو ملے گا. مغرب کی اذان سے پہلے انشاءاللہ دعا بھی ہوگی، اس پہ بھی جو چھوڑنے آئیں، رشتہ دار آئیں، فیملی ممبر آئیں، دوست آئیں، ان سے بھی درخواست ہے آپ آ جائیں. اللہ پاک کی رحمت سے یہ خوبصورت عشرہ جاری ہے. آپ بھی بیٹھ جائیے، انشاءاللہ سوال جواب ہوں گے، نیکی کی دعوت بھی سنیں گے اور دنیا آخرت کی بھلائیوں کی باتیں نصیب ہوگی انشاءاللہ. آگے بلانے میں رزق ضرور ہے. آگے سے صفیں بالکل بنے گی نہیں مغرب میں. پھر آگے اندر جنہوں نے عصر یہاں پڑھی ہے نا ان کو تو اپنی جو پٹی ہے نا سب کی وہ چھوڑنی نہیں ہے. لیکن اب مسئلہ یہ ہوگا کہ جو بیچ میں آئے ہوں گے نا وہ گھسیں گے، داخل ہونے کی کوشش کرتی ہوں، صف درم برم. تو جو بیچ میں تشریف لائے ہیں وہ مغرب کے نماز میں اب اتنے رش میں پیچھے جانا
जाना तो पड़ेगा, वरना सब टेढ़ी करना ये गुनाह है। सब में गैप रखना भी गुनाह, सब में ऐसा फंसना कि सब टेढ़ी हो जाए ये भी गुनाह। सब बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। तो इसलिए जो बीच में आए हैं तो वो मस्जिद बीच में ना आए, बल्कि अगर मुमकिन हो तो उठकर पीछे कोई अपनी जगह तरकीब बना ले, क्योंकि और रश बढ़ेगा तो आपको मगरिब की नमाज में दुश्वारी हो जाएगी। फिर हो सकता है दिल आजारियों की सूरत बने, तेरी जगह मेरी जगह। अब बात सफ वाले भी तो सब इतने होशियार नहीं होते ना, वो आगे आगे बैठ गए होंगे तो कोई इनकी जगह पर आके बैठ जाएगा तो बोले मैं बैठा था पहले, मैं बैठा था, इसका मतलब जिंदगी भर के लिए जगह अलाट तो नहीं हो गई। तो यूं मतलब नाराजगी की सूरतें बन सकती है। माशाअल्लाह जो ऐसी जगह तरकीब बना लेंगे जहाँ मगरिब की नमाज किसी की दिल आजारी किए बगैर, सफ को टेढ़ी किए बगैर आप पढ़ सकें। मगरिब की नमाज की नीयत भी करने कि हदीस पाक में कि जो नमाज के इंतजार में वो नमाज पढ़ने वाले जैसा है, तो नमाज के इंतजार में भी नमाज का सवाब है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। नवैतु सुन्नतल इर्तिकाफ, एतिकाफ की नियत जब भी मस्जिद में दाखिल हो तो कर लिया करें। अभी सुन्नत एतिकाफ जो 10 दिन का उसका तो अभी टाइम शुरू होगा सूरज गुरूब आफ्ताब के वक्त, कि 20 रमज़ान को गुरूब आफ्ताब के वक्त एतिकाफ की नियत से होना मस्जिद में ये शर्त है। अगर नियत से नहीं था, मस्जिद से बाहर था और मगरिब का टाइम हो गया, मगरिब सूरज डूब गया, अब जल्दी जल्दी मस्जिद में आ गया, नियत कर ली, तो फिर वो नफल एतिकाफ है, उसका सुन्नत एतिकाफ ना हुआ। तो गुरूब आफ्ताब के वक्त मस्जिद में होना ये जरूरी है। आज रमज़ान करीम 1447 हिजरी का 20वां रोज़ा बाद नमाज असर आशिकान रमज़ान मोतकिफ़ीन फिज़ान मदीना में जमा है। फरमाने आखिरी नबी ज़ियाए दुरूद सलाम से फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नंबर 20, जिसने किताब में मुझ पर दुरूद पाक लिखा तो जब तक मेरा नाम उसमें रहेगा फरिश्ते उसके लिए इस्तिग़फ़ार यानी बख्शिश की दुआ करते रहेंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। दुरूद शरीफ लिखना है तो अपनी डायरी पे जैसे लिख दिया, किताबें जो आपके पास होती हैं मुख्तलिफ, उनमें भी जहाँ जहाँ जगह हो मौका हो मौके की मुनासिबत से लिख लें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये लिख लें, या सल्लल्लाहु अला मुहम्मद लिख लें, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह लिख लें। इस तरह चाहें तो अपना जो आपका मोबाइल है, मोबाइल फ़ोन, उस पर भी लिख सकते हैं, कंपोज कर लें दुरूद शरीफ अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। तो ये भी इंशाअल्लाह इसमें इस हदीस के मुताबिक आपको सवाब मिलेगा इंशाअल्लाह। जब रमज़ान करीम आता तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह दुआ करते और सिखाते थे। वो दुआ आइए मिलके पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लिमनी मिन रमज़ाना व सल्लिम रमज़ाना ली व तसल्लिमहु मिन्नी मुतक़ब्बिला। मुतक़ब्बला
اے اللہ پاک مجھے رمضان میں سلامت رکھ اور اسے میرے لیے سلامتی والا بنا، اس میں میرے عمل قبول فرما۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ میرا نام رحمت اللہ ہے۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ لوگوں میں مشہور ہے کہ معتکف حضرات جو ہیں نہ عطر لگا سکتے ہیں اور نہ ہی نہا سکتے ہیں، برائے مہربانی اس کے بارے میں ہماری رہنمائی فرما دیجیے۔ غلط مشہور ہے یہ، صفائی تو ویسے پسندیدہ ہے، نظافت سنت ہے، صاف ستھرا رہنا، کپڑے صاف ہونا، پھر خوشبو تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو سراپا خوشبو تھے، آپ کے پسینے مبارکہ میں ایسی خوشبو تھی کہ عطر جنت میں بھی ایسی خوشبو نہیں جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے باوجود آپ خوشبو کو بھی خدمت کا موقع دیتے تھے کہ یہ بھی خوشبو بھی عطر بھی آپ کے مبارک لباس کی برکتیں حاصل کرتا تھا اور آپ کو مزید خوش کرتا تھا، خوشبو پہنچتی تھی آپ کو۔ تو اس طرح خوشبو لگانا تو ویسے سنت ہے، جب بھی خوشبو لگائیں سنت کی نیت کریں گے تو ثواب ملے گا۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ارشاد کے مطابق خوشبو لگانے سے عقل بڑھتی ہے، تو اعتکاف میں تو عقل بڑھانے کی زیادہ ضرورت رہے گی نا، تلاوتیں کرنی ہے، ذکر و اذکار کرنا ہے، عبادتیں کرنی ہے، علم دین کے حلقے اٹینڈ کرنے ہیں، تو خوشبو لگائیں۔ بلکہ زیادہ ضرورت یوں بھی ہے کہ یہاں ماشاءاللہ اسلامی بھائی بھی کثیر ہیں، تو مزید خوشبو دوسروں کو بھی پہنچے اور بدبو وغیرہ پسینے کی نہ پھیلے وغیرہ، تو یوں خوشبو کی تو زیادہ ضرورت ہے، سانس میں بھی کاربن ڈائی آکسائڈ وغیرہ فضا میں پھیلے گی، تو بعض اوقات اس میں تو بہرحال یہ کہ خوشبو جو ہے وہ لگانی چاہیے اور نہانا بھی چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ آپ نے نہانے کے تعلق سے ارشاد فرمایا، تو جو سنت اعتکاف کرنے والے جو معتکف ہیں، جیسے اسلامی بہنیں مسجد بیت میں اعتکاف کرتی ہیں، تو کیا یہ بھی بلا ضرورت بھی نہا سکتی ہیں؟ اب یہ کہ مسجد سے خارج اگر جانا ہے تو وہ الگ بات ہے، اگر ہاں یہ ان کی بیت مسجد میں جو واش روم ہوتا ہے یا نہانے کا ہوتا ہے وہ تم اس نیت اس پہ نہیں ہو سکتی، وہ قابل نہیں ہوتی ہے، اہل نہیں ہے نیت کی وہ جگہ واش روم، تو اس لیے وہ اسلامی بہن بغیر ضرورت کے اس میں تو نہیں جا سکتی، فرض میں ہی جا سکے گی جب غسل ہو۔ اور اگر اپنے اسی جگہ میں وہ نہانے کا اہتمام کر سکتی ہے تو پھر نہانے میں کوئی حرج نہیں ہے، بلا یعنی کہ ٹھنڈک پہنچانے کے لیے وغیرہ۔ اب یہ کہ یہاں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں کیونکہ وہ بہت زیادہ معتکفین آ جاتے ہیں، ہزاروں ہزار اس وقت، تو جمعے کا غسل کرنے کے تعلق سے آزمائش تو ہوتی ہے۔ وہ پہلے تو یہ تجربہ ہوا تھا کہ موٹر یا موٹریں جل گئی تھی، اتنا پریشر آیا تھا، پھر یہ وضو کے لیے مسائل کھڑے ہوئے تھے کہ اب وضو کہاں کریں معتکفین، تو اس لیے ہم تو یہ درخواستیں کرتے کہ معتکفین جمعے کا غسل بھی نہ کریں، صرف وہ کریں کہ جس پر غسل فرض ہو جائے۔ یہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی کی بات کر رہا ہوں، یا ہر جگہ کی بات نہیں کر رہا، تو جہاں جہاں رش ہو اور وہاں انتظامیہ کی طرف سے یا ذمہ داروں کی طرف سے اعلان ہو کہ جمعے کا غسل مہربانی کر کے آپ یہاں نہ فرمائیں، پانی کی قلت ہو سکتی ہے، تو پھر ان کو تعاون کرنا چاہیے۔ لیکن یہ کہ ہر ایک تعاون نہیں کرتا، یہاں بھی بعض ہوتے ہیں کچھ نہیں ہوتا، اب کچھ آپ کو نہیں ہوتا لیکن اگر ہوا نا تو یہ سارے تکلیف میں آ جائیں گے، یہ ہر ایک سوچے میرے اس سے کیا ہوتا ہے، تو سبھی یہ سوچے تو پھر تو ٹانکی کے تلے میں بھی پانی نہیں رہے گا، سارا صاف ہو جائے گا۔ تو ایک تعداد ہے جو تعاون کرتی بھی ہے، جو غسل جمعے کا نہیں بھی کرتی ہوگی، تو یوں گزارا ہوتا رہتا ہوگا۔ لیکن یہ بھی ہوا ہے، میں جو آپ کو بتایا کہ موٹر جل گئی تھی، موٹر یا موٹریں
اور آزمائش ہوتی ہے، ٹینکر منگوانے پڑتے ہیں، ٹینکر تو اب بھی منگوانے پڑتے ہیں نا، ٹینکر تو اب ٹینکر بھی ظاہر ہے کہ مفت نہیں آتے، پھر رش میں ٹینکروں کا راستہ ملنا یہ بھی ایک کام ہوتا ہے، تو مفت کوئی ٹینکر نہیں دیتا، ہزار روپے لگتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد، فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرض کر دیا۔ مولا علی مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی مبارک سیرت کے تعلق سے آئیے کچھ معلومات امیل سنت سے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا نام کیا ہے؟ عرض کرتا ہوں، چل وہ دعا میں نے بھیجی ہے کہ یہ اس کو کمپوز کر کے اسکرین پر چلا لیا کریں، ٹھیک، انشاءاللہ سمجھ جائیں گے اللہ کرے تو۔ نہیں فرق نہیں ہے، اچھا اللہ، اچھا اچھا۔ صلو علی الحبیب۔ صلی اللہ علیہ محمد۔ وہ یہ سفیان مدنی ہیں آن لائن، انشاءاللہ بول دیا انہوں نے، یاد کر لی۔ آپ کی امی جان نے آپ کا نام حیدر رکھا اور والد نے علی۔ حوالہ مسلم شریف صفحہ 1005 حدیث نمبر 1807۔ آپ کی کنیت کیا تھی؟ ابو الحسن اور ابو تراب۔ آپ کے القاب کیا ہیں؟ اسد اللہ، مرتضی، کرار، شیر خدا۔ کیا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر کفالت تربیت پائی؟ اچھا، یہ شیر خدا لقب ہے، یہ اسد اللہ کا ترجمہ ہے۔ جی ہاں، آپ کو شیر خدا کیوں کہا جاتا ہے؟ اللہ کے سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اسد اللہ کا لقب عطا فرمایا ہے۔ اسد اللہ کا ترجمہ ہے شیر خدا۔ آپ کو مولا کہنے کی کیا وجہ ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے متعلق فرمایا، جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہیں۔ حوالہ ترمذی شریف جلد 5 صفحہ 398 حدیث نمبر 3733۔ علم کے شعر کا دروازہ کسے قرار دیا گیا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بھائی کسے قرار دیا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے متعلق ارشاد فرمایا، تم دنیا و آخرت میں میرے بھائی ہو۔ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا اچھا، یہ اس میں وضاحت ہے کہ صرف حضرت علی رضی اللہ عنہ کو نہیں فرمایا، اوروں کو بھی فرمایا بھائی۔ جی، جیسے فاروق اعظم کو رخصت کرتے ہوئے عمرے پر، بھائی ہمیں دعا میں یاد رکھنا۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ انت اخونا، کہ تم ہمارے بھائی ہو۔ تو یہ اس کو جواب یوں کر دیتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی بھائی کہا، جیسا کہ حدیث پاک میں ارشاد ہے کہ تم دنیا و آخرت میں میرے بھائی ہو۔ جب
جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح شہزادی کونین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، اس وقت آپ کی عمر مبارک کیا تھی؟ 21 سال 5 ماہ، 21 years 5 month۔ کیا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھنا بھی عبادت ہے؟ جی ہاں، اللہ کے سب سے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا النظر الی وجہ علی، النظر الی وجہ علی عبادت، علی کو دیکھنا عبادت ہے۔ نظر ہے، ویسے وہ تلفظ نظر ہے، نظر نہیں ہے، وہ نظر جو منت ہے نا زال والی، وہ نظر دیکھ لیجیے، تو اس میں بھی وہی لکھا ہے، آپ دیکھ لیجیے۔ اور سنیے ایک حدیث مبارکہ میں یہ بھی ارشاد فرمایا ذکر علی ذکر علی عبادت، یعنی علی کا ذکر عبادت ہے، علی کا تذکرہ عبادت ہے۔ حوالہ کنز العمال حدیث نمبر 32,894۔ مولا علی مسلمانوں کے کون سے خلیفہ تھے؟ چوتھے خلیفہ۔ آپ کی مدت خلافت کتنی تھی؟ 4 سال 9 مہینے، 4 years 9 month۔ آپ کی شہادت کب ہوئی؟ 21 رمضان کریم 40 ہجری۔ شہادت کے وقت آپ کی عمر مبارک کیا تھی؟ 63 سال 63 years۔ آپ کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ آپ کے بڑے شہزادے حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ نے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ انشاءاللہ آج غروب آفتاب ہوتے ہی 21ویں شب شروع ہو جائے گی، اور یہ جہاں طاق رات ہے وہیں میرے مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی بھی یہ رات ہے۔ ماشاءاللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ یا سیدی، بعض علاقہ جات میں دیکھا یہ جاتا ہے کہ معتکف حضرات نے اپنا چہرہ چھپایا ہوتا ہے اور دوران نماز بھی وہ اسی حالت میں ہوتے ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ غیر معتکف حضرات سے ہمارا پردہ ہے، ایسا کرنا اور کہنا کیسا؟ غلط فہمی ہے، منہ چھپانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تجھ سے چھپاؤں منہ تو کروں کس کے سامنے، کیا اور بھی کسی سے توقع نظر کی ہے؟ بلکہ دعا میں بھی بعض جب یہاں دعا افطار وغیرہ ہوتی ہے نا تو چھپا چادر ڈال کر کوئی تو اب وہ شاید یوں ہوتا ہوگا کہ میں روؤں تو کسی کو پتہ نہ چلے۔ ارے بھائی، چادر ڈال کے ہم مسکراؤ گے ہنسو گے تو بھی کسی کو یوں ہی لگے گا کہ رو رہا ہے، رونا چھپا رہا ہے۔ تو وہی کرو جو سب کر رہے ہیں، یعنی ایسا انداز اختیار نہ کیا جائے جس سے انگلی اٹھے، لوگوں کو تو تعجب ہو، تو ڈسکس ہو، کوئی یوں بولے کہ اس کو رونا نہیں آتا، سارے رو رہے ہوتے ہیں نا کہ اپنا آپ کو چھپا رہا ہے کہ بھرم رہ جائے گا، یعنی مطلب تبصرے۔ کوئی بولے گا اپنا رونا چھپا رہا، بڑا مخلص آدمی ہے، ریا سے بچنے کے لیے اپنا چہرہ چھپا رہا، اندر دار و قطار رو رہا ہوگا وغیرہ وغیرہ۔ تو اس لیے مطلب اب ساری دنیا چہرہ کھول کے دعا کر رہی ہے، سب کچھ کر رہی ہے، تو ہم کوئی 1 یا 2 کریں گے یوں تو ایک عجوبہ محسوس ہوگا اور لوگوں کی انگلی اٹھے گی، تو ایسا نہ کیا جائے۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جو اسلامی بھائی اعتکاف کے لیے جمع ہوئے ہیں، اب ان کی خاص توجہ چاہوں گا۔ آپ کو ایک ویڈیو دکھائی جائے گی، وہ ویڈیو بغور آپ نے دیکھنی ہے کہ کیونکہ فیضان مدینہ ایک بہت بڑا عالمی مدنی مرکز ہے، تو یہاں وہ کون کون سی جگہیں ہیں جہاں پر آپ نہیں جا سکتے، اور یہ جو ایک ماہ کے لیے جو آئے تھے تو ان کے بھی ادارے، اب وہ آخری عشرے کا جو سنت اعتکاف شروع ہو رہا ہے، تو آپ کے لیے بھی یہی اصول ہوں گے، جو کیونکہ سب کا سنت اعتکاف شروع ہو رہا ہے جن کا ہو رہا ہے۔ تو ایک چھوٹی سی ویڈیو مجھے بتائی گئی ہے کہ وہ انہوں نے تیار کی ہے ہمارے مجلس نے، تو اس کو ذرا بغور آپ
پلیز دیکھ لیجئے گا. چلائیے. فیضان مدینہ میں داخل ہونے اور فیضان مدینہ سے باہر نکلنے کے دونوں فرنٹ سائڈ والے گیٹ، اگر ان سے آپ باہر نکلیں گے تو فوری طور پہ آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا. دونوں گیٹس جو ہیں، پہلا گیٹ باب مکۃ المکرمہ مکتبۃ المدینہ کے ساتھ ہے، جس میں سیڑھیاں چڑھ رہی ہیں اور وہی سیڑھیاں اتر بھی رہی ہیں. تو ان سیڑھیوں کے چڑھنے کی ابتدا سے پہلی سیڑھی سے گیٹ لگا ہوا ہے. اس گیٹ کو جیسے ہی آپ کراس کریں گے تو آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا. باہر کی جانب کراس کریں گے تو آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا. اسی طریقے سے دوسرا گیٹ جو وضو خانے والی سائڈ پر ہے، اس گیٹ سے بھی اگر آپ باہر نکلے تو پھر آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا. یہ گرل جو دیکھ رہے ہیں، جس سے چاروں طرف سے مزید گرلز لگا کے پیک کیا گیا ہے اور اس پہ بینر بھی لگا دیا گیا ہے، فیضان مدینہ کے عین صحن میں ہے یہ گرل. اس گرل کو کور کرنے کا مقصد یہی ہے کہ یہ بھی خارج مسجد ہے اور یہاں جانے سے اعتکاف ٹوٹ جائے گا. فیضان مدینہ میں جب ہم دونوں گیٹ سے چڑھتے ہیں، کسی بھی گیٹ سے چڑھتے ہیں، تو ہمارے بیک سائڈ پہ، یعنی جب ہمارا منہ قبلے کی سمت ہوتا ہے تو ہمارے بیک سائڈ پر مہمان خانہ ہے. اس مہمان خانہ میں کمرے بھی بنے ہوئے ہیں، اوپر اور نیچے مکاتب بھی بنے ہوئے ہیں، اور اسی طریقے سے اس میں سیڑھیاں بھی جا رہی ہیں، اور ان مکاتب کے دروازے بھی صحن فیضان مدینہ میں کھلتے ہیں. تو یہ پورا مہمان خانہ، ان کے مکاتب، اس کے دروازے اور اس کی سیڑھیاں، یہ سب خارج مسجد ہے. اگر ان میں سے کوئی بھی کام کیا گیا، مکاتب میں گئے، دروازہ کھول کے اندر داخل ہوئے یا سیڑھیوں پہ چڑھ گئے، اور اسی طریقے سے بالخصوص انفارمیشن ڈیسک کے آگے 4 انچ اونچا اٹھا ہوا چبوترا بنا ہوا ہے، وہ بھی خارج مسجد ہے. ان سب جگہوں پہ بینرز بھی لگے ہوئے ہیں کہ یہاں سے آگے جانے سے اعتکاف ٹوٹ جائے گا. فیضان مدینہ کی عمارت میں صحن سے جو سیڑھیاں چل رہی ہیں جامعۃ المدینہ بلڈنگ کی طرف، مدنی چینل کی بلڈنگ کی طرف، یہ جتنی بھی سیڑھیاں ہیں تو ان پر قدم رکھتے ہی اعتکاف ٹوٹ جائے گا. اسی طرح جو سیڑھیاں بیک سائڈ پہ میلاد ہال کی طرف اتر رہی ہیں، ان سیڑھیوں پر جانے سے بھی اعتکاف ٹوٹ جائے گا. مدنی چینل کا ریسیپشن روم جو ہے، اس کا دروازہ کراس کرنے سے بھی اعتکاف ٹوٹ جائے گا. ماشاءاللہ. اچھا، یہ میں نے دیکھا تھا، وہ نوٹ کیا تھا، لیکن بس وہ لکھا ہوا آئندہ کے لیے احتیاط آپ سے بھی کر لیں کہ سیڑھی پر چڑھنے سے اعتکاف ٹوٹ جائے گا. اب جیسے اسکرین پر بھی آیا تو غلط فہمی ہو سکتی ہے کہ جب بھی کہیں بھی سیڑھی پہ چڑھیں گے اعتکاف ٹوٹ جائے گا. تو مسجد کے اندر کی سیڑھی ہو نا، جیسے کہ مسجد میں 2 منزل ہے، اس کی سیڑھی مسجد کے اندر ہی سے گزر رہی ہے اور پہلی منزل پہ چلے گئے تو اعتکاف نہیں ٹوٹے گا. تو لوگ یہ سمجھیں گے کہ جہاں بھی سیڑھی پر چڑھیں تو مسئلہ لکھا ہوا ہے، اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے. تو لفظ اس اگر اس میں آپ بڑھا لیں گے نا، جو انتظامی صاحب سن رہے ہوں، لفظ اس بڑھانا ہے اس پہ لکھ کر، تاکہ کسی کو غلط فہمی کہ بھائی اس سیڑھی پر چڑھیں گے نا تو اعتکاف ٹوٹے گا، کہ یہ خارج مسجد ہے. جب سیڑھی پر نیچے اترنے سے اعتکاف ٹوٹ جائے گا. تو اس کو بھی اس لکھ دیجئے. تھوڑا کام مل گیا، چلو انشاءاللہ. پینٹر کو روزی مل گئی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ویڈیو تو آپ نے دیکھ لیا. معتکف اسلامی بھائی ایسے نہیں آج چلتے چلتے نکل جانے کا تھا. تو یہ سب لگا کر لکھ کر لکھایا ہوا ہے. تو مہربانی کر کے ایک آدھ دفعہ یہ آپ کو دیکھنا ہوگا سارا، تاکہ کوئی پرابلم نہ ہو جائے، اللہ نہ کرے. ماشاءاللہ. معتکف کا مقصود اصلی جو ہے وہ نماز اور جماعت کا انتظار. فتاوی عالمگیری میں اعتکاف کی خوبیاں بالکل ہی ظاہر ہیں، کیونکہ اس میں بندہ اللہ پاک کی رضا حاصل کرنے کے لیے مکمل طور پر اپنے آپ کو اللہ رب العزت کی عبادت میں مشغول کر دیتا ہے، اور ان تمام مشاغل، ان تمام کاموں سے جو دنیا کے کنارہ کش ہو جاتا ہے. ایسے کام جو اللہ پاک کے قرب کی راہ میں رکاوٹ ہوتے ہیں. اور معتکف کے تمام اوقات حقیقتاً یا حکماً نماز میں گزرتے ہیں، کیونکہ نماز کا انتظار کرنا بھی نماز کی طرح ثواب رکھتا ہے. اور اعتکاف کا مقصود اصلی جماعت کے ساتھ نماز کا انتظار کرنا ہے. اور معتکف
ان فرشتوں سے مشابہت رکھتا ہے جو اللہ پاک کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو کچھ انہیں حکم ملتا ہے اسے بجا لاتے ہیں، اور ان کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے جو شب و روز اللہ پاک کی تسبیح یعنی پاک کی بیان کرتے رہتے ہیں اور اس سے اکتاتے نہیں۔ تو اب یہ کہ معتکف ہو اور اس کو جماعت نہ ملے تو یہ تو تعجب کی بات ہے نا، ہے مسجد میں پڑھا ہے اور نماز جماعت نہیں مل رہی ہے، معاذ اللہ کسی کی نماز بھی قضا ہو جائے، ایسا سویا پڑا رہے، رات کو گپے مارتا رہے ملاقاتیوں سے اور سو جائے۔ ملاقاتی بھی آتے ہیں اور گپ شپ کی بھی منڈلیاں لگتی ہوں گی، کباب سموسے کی محفلیں جمتی ہوں گی، یہ سب ہوتا ہے، لیکن ہم پہلے مسجد میں یہ کچھ ترکیبیں نہیں کرنے دیتے۔ یہ باہر وضو خانوں پر جا کر ادھر ادھر سائیڈوں میں کھچڑے منگوا رہے ہیں، تو مطلب پھر وہ شفا خانہ بھی ساتھ میں ہی ہے، لیکن وہ بھی خارج مسجد میں، شفا خانے کی سیڑھی چڑھے تو اعتکاف گیا آپ کا۔ تو خیر وہ اندر کیمپ لگا دیتے ہیں شفا خانے کا، عارضی کیمپ، اب ان 10 دنوں میں یہ بن جائے گا، لگ گیا ہوگا، لیکن یہ کہ آپ کو خود خیال رکھنا چاہیے، اپنا صحت کا بھی خیال رکھنا ہے، اور یہاں آئے ہیں عبادت کے لیے، دوستوں سے گپ شپ لگانے کے لیے نہیں، دوست آئے ملنے کے لیے بالکل آنے چاہیے، آپ بلائیں ان کو اور ان کو یہ دکھائیں سب، اور ان کو لے کر الگ سے بیٹھیں، یہ نہیں، یہاں کوئی ہلکا لگا ہوا ہے، بیان ہو رہا ہے، سوال جواب مدنی مذاکرہ، تو اس میں لا کے بٹھا اس کو، آؤ نا یار، آؤ نا، بیٹھو نا، 12 منٹ بیٹھ جاؤ، وہ جلدی ہے، 12 منٹ بیٹھ جاؤ، آؤ تو صحیح۔ یوں کر کے آپ جو دعوت اسلامی کے سمجھدار اسلامی بھائی ہیں نا، وہ یہی کرتے ہوں گے، لیکن بہرحال جو بھی ہوتا ہو، تو اس لیے مہربانی کر کے آنے والے کو بھی عبادت کا خوگر کریں، اس کا ذہن بنائیں کہ یار کچھ یہاں تھوڑی دیر اور رک جاؤ، اچھا مدنی مذاکروں میں آیا کرو، فجر یہاں پڑھ لیا کرو نا یار، فجر کا ایسا بیان ہوتا ہے، بیان سنا کرو، یوں کر کے ان کی ترغیب ہو، جو آئے وہ آپ سے کچھ پائے، آخرت کی سوچ پائے، آئندہ کی نیت کروا لے گا، آئندہ تم کو بھی اعتکاف کرنا ہے، تو انشاءاللہ اس کے فوائد، ذرا ثواب کا کام ہے، یہ کر رہا آپ کو۔ تو اعتکاف کا مقصد اصلی نماز جماعت، لیکن یہ کہ کئی معتکفین کو جماعت نہیں ملتی، تو پہلے سے وضو کر کے تیار رکھنا ہوتا ہے، اب اذان ہو، پھر تصویب ہو، پکار آ جائے کہ جماعت تیار ہے، پھر آپ آستینے چڑھا کر وضو خانے پہ جاؤ گے تو کہاں سے جماعت اتنی بھیڑ میں، نہ بھی ہو بھیڑ، تو وہ پہلے بزرگوں کا مطلب دور اور تھا کہ جو اب مزاروں میں کہ اذان مسجد میں سنتے تھے، ایسے بھی بزرگ تھے جو مسجد میں اذان سنتے تھے، تکبیر اولا پہلی تکبیر نکل جائے تو تعزیت کرتے تھے کہ تکبیر اولا نکل گئی، پہلی تکبیر، اللہ اکبر، اب تو جماعت نکل گئی تو ہی کر کے، یار بھیڑ بہت تھی، تو بھائی بھیڑ تھی، ٹریفک جام ہوتی ہے اور پہنچنا جلدی کمپلسری ہوتا ہے ٹائم پر، تو پہلے نکلتے ہیں نا، اندازہ ہوتا ہے کہ اتنی دیر میں ہم پہنچیں گے، ٹریفک جام سمیت بھی اتنے بجے تک ہم کو ڈیوٹی جوائن کرنی ہے، جہاں سختی ہوگی وہاں، باقی تو اندھی بھی چلتی ہوگی، تو اس طرح جہاں رش ہوتا ہے تو وہاں یہ کرنا ہی ہوگا نا، یہ رش سے گھبرانا نہیں ہے کہ یہاں رش ہے یار اکتاہٹ ہوتی ہے، چلو چلو چلتے ہیں، نہیں، ابھی آپ کو حج بھی تو کرنا ہے نا، ہاں حج میں اس سے زیادہ رش ہوگا اور کئی گنا زیادہ ہوگا، حج میں مینا شریف میں لائنیں لگتی ہیں پیشاب خانے پہ، تو وہ نہیں حج نہیں کرنا یار، تو لائن لگتی ہے وہاں، اور تو بہت تکلیف ہے یار، بہت رش ہوتا ہے، دل گھبرائے گا، فلاں ہوگا، نہیں، حج کے لیے تو عاشقان رسول تڑپتے ہیں، چاہے دھوپ میں ڈال دیا جائے، حج میں ہم حج کریں گے، پھر وہاں بھلے ایسی اگر کولنگ کم دیتا ہو تو فریاد ہو رہی ہو کہ کولنگ کم دے رہا ہے، لیکن بہرحال یہ کہ جذبہ حج کرنا ہے، اور انشاءاللہ کرنا ہے، اللہ کی کرم نوازی سے زندگی بھر ہر سال حج کرنا ہے انشاءاللہ، نیت کرنا ثواب ہے کہ ہر سال میں حج کروں گا، یہ نیت کر لیں، اسباب ہوئے تو ثواب یہ کریں گے، اور اسباب نہ ہوئے تو مجبوری ہے۔
बहरहाल मदीने भी जाना है इंशाअल्लाह। तो ये कि मस्जिद नबवी शरीफ में भी रश, मस्जिद हराम शरीफ में रश, तवाफ में जैसा तैसा रश, सही में बहुत रश, सफ़ा मरवा की सीम, हज के दिनों की बात कर रहा हूँ, रमज़ान करीम के उम्रे में भी बहुत रश, लेकिन रमज़ान मदीना देखना भी सबको है। तो ये एतिकाफ में अपनी मश्क हो रही है, प्रैक्टिस हो रही है कि हम भीड़ में रह सकते हैं कि नहीं रह सकते, यूँ समझ दो। तो थोड़ा भीड़ की वजह से प्रॉब्लम हो तो तरकीब बने। यहाँ तो बैठे बैठे आपको खाना मिलेगा मुफ्त में, वहाँ नहीं मिलेगा, वहाँ जेब में हाथ डालना पड़ेगा। तो यहाँ माशाल्लाह खाना पीना सोना एसी पंखे सब है। तो इंशाअल्लाह ये इतनी मुश्किल नहीं होगी आपको। 1-2 दिन हो सकता है किसी किसी को घबराहट होगी, लेकिन ये कि फिर जहन बन जाएगा। तो कोई घबराहट वाला आपको मिले तो उसको समझाना कि यार शुरू में होता है, बाज़ों का शैतान नफ्स यानी कि बहकाता है कि चलो यार नहीं यार नहीं यार, क्योंकि वो है कि ये रहेगा तो बेनमाजी था तो नमाजी हो जाएगा, कच्चा नमाजी था तो पक्का नमाजी हो जाएगा, जमात से नहीं पढ़ता था तो बाजमात पढ़ेगा, नमाजी था तो तहज्जुद गुजार बन के निकलेगा, इशराक चाश भी पढ़ेगा, अवाबिन भी जाके पढ़ेगा, नेकी की दावत देने वाला बन जाएगा। पहले सुनने से भी इतना वो दिलचस्पी नहीं रखता था, अब खुद देने वाला बन जाएगा। तो ज़ाहिर है इसको नफ्स बहकाएगा, शैतान बहकाएगा। आपको यूँ होता हो शैतान तो कैद में बहकाएगा कैसे? अच्छा, अपने साथ में तो एक शैतान पैदा होता है ना, जिसको हमजाद बोलते हैं, वो कैद में नहीं होता, तो वो बेकाता गुनाह तो हो ही रहा होता ना। नफ्स बेकाता है, नफ्स अम्मारा इसको बोलते हैं, वो बेकाता है। तो बहरहाल ये कि वो मुकाबला सख्त होता है, मुकाबला करना है। और इंशाअल्लाह इससे कई आपने तासुरात हमने सुने ही यहाँ कि बोलते कि पहले तो घबराहट हुई कि अब चलें यार, फिर रुक गए। तो अब यूँ होता है कि जिंदगी भर यहाँ पड़े रहे, रूहानी सुकून मिलता है अल्हम्दुलिल्लाह। नमाज की तैयारी पहले से करनी है, वुजू की तैयारी पहले से रखनी है, और पहली सफ में तो जगह मिले तो मिले, वरना दूसरी सफ तीसरी सफ जितना करीब मिले वो अच्छा है। और अपनी काली पट्टी का एहतमाम करना है। फजर में भी काली पट्टी से हटना नहीं कि फजर में भी कुछ बयान होता है फजर के बाद, और इसके बाद इशराक होती है, इशराक चाश उसी जगह बाजमात होती है। तो अगर आप आगे से आ गए जलसे की तरह, फिर वो इशराक चाश की सफ़ें बनाने में मसाइल खड़े हो सकते हैं, ये भी ख्याल रखना है। तो इस तरह आप जो चलत फिरत जारी है, तब ये हो सकता है मसाइल उनके ज़रिए हों, जो सुन रहे हैं कम अज़ कम फ़र्क तो पड़ेगा इंशाअल्लाह। तो इंशाअल्लाह ख्याल रखिएगा, अपनी काली पट्टी नहीं छोड़ना। अगर छोड़ दी आपने, कोई बैठ गया तो उसे लड़ना भी नहीं, आपने इलाट नहीं करवाई। और मस्जिद की जगह इलाट हो नहीं सकती कि बस ये अब छाप लग गई कि ये मेरी जगह है, कोई नहीं बैठ सकता, ये नहीं हो सकता। आप बैठे रहें तो ये उस वक्त तक के लिए इजाज़त आपकी हो गई, बाकी हट गए आप चले गए, वुजू की हाजत हो गई, ठीक है, जगह पर कोई बैठ गया तो हटाना नहीं है उसको। हाँ, कुछ देर के लिए नहीं, सिर्फ वुजू के लिए जाना है, अपनी चादर रख दी, किसी को दो को गवाह कर दिया कि मैं वुजू करके अभी आया, तो वुजू करके इस्तिंजा करके फौरन आना है। तो वो जगह अगर बची हुई है, कोई नहीं बैठा, वरना ऐसे भी आते हैं जो चादर हटा देंगे आपके, अल्लाह का घर है, मैं बैठ गए, अब उससे लड़ाई नहीं कर रही है, ठीक है ना, माफी मुश्किल दरगुजर। मोतकिफ जो इत्तिकाफ की जिन्होंने आ गए होंगे तो अब ये सोच रहे होंगे कि हमें नीयत कौन सी करनी चाहिए, तो इनकी नीयत के ताल्लुक से क्या फरमाएंगे आप? हाँ, ये नियत करें, मैं नियत करवाता हूँ आपको। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नियत दिल में होना शर्त है, और दिल में नियत सभी की होगी। ये आए 10 दिन की नियत से हम 10 दिन का इत्तिकाफ करेंगे तो ऑलरेडी नियत तो मौजूद है। तो ये अल्फाज में कह लें, मैं 10 दिन के सुन्नत एहतिकाफ की नियत करता हूँ, या अल्लाह पाक इसे मेरे लिए आसान कर दे और मेरी तरफ से कबूल फरमा। सल्लू अलल हबीब
सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अच्छा, ये जो मैंने नियत कराई तो ये कहीं लिखा हुआ नहीं है कि आप बोलो ये हदीस में कोई सी नियत आई है। नियत वैसे दिल के इरादे को कहते हैं, जबान से ये अल्फाज मशहूर हैं, नवैतु सुन्नत अल-इतिकाफ, तो नफल इतिकाफ की नियत से भी हो सकते हैं और इसमें भी हो जाएंगे। और असल तो आप आए ही नियत से इतिकाफ की, तो ये मस्जिद में हैं आप, ठीक है ना। अच्छा, अब मैंने जो ये नियत के अल्फाज दिए ना, वो जैसे उम्रे में भी ये नियत इस तरह होती है, इहराम में होती है, तवाफ में होती है कि मेरे लिए आसान कर दे और मेरी तरफ से कबूल फरमा। तो इसका मतलब ये देखिए, ये वयस्सिरहा तकब यस्सिरहा ली व तक़ब्बलहा मिन्नी, वयस्सिरहा व तकब्बलहा मिन्नी, ये मुझे हाजी रजा ने बताया था, हाजी उबैद रजा ने, गरीब ज़ादे ने, अभी आजकल में ही बताया था। थकान हो, परेशानी हो तवाफ के लिए, उम्रे के लिए, तो मैं जब नियत करता हूँ ना ये, तो मैंने देखा आसान हो जाता है ना। वयस्सिरहा, इसे आसान कर दे, और इसे आसान कर दे, व तक़ब्बलहा मिन्नी, और मेरी तरफ से इसे कबूल फरमा ले। तो यूँ ये एतिकाफ भी ज़ाहिर है कि इसमें भी वो दुश्वारियाँ तो है ना, घर जैसी सहूलतें आप ढूंढोगे तो नहीं मिलेगी। पलंग नहीं है यहाँ, घर पे आप पलंग पे हो सकता है सोते हो, यहाँ ज़मीन पर, यहाँ बेड भी नहीं है, फर्श ज़मीन, अपनी चादर तो बिछानी है। वो तो सबको हमेशा काफिले में भी सफ़र करें जब, तो ये अपनी चादर होनी चाहिए। मस्जिद के दरी पे सोएंगे, राल मुँह से निकलना, ये भी इम्कान, पसीना जज्ब होना गर्मियों में, इसका इम्कान, फिर और भी नौजवानों के लिए मसाइल होते हैं बाज़-औक़ात, जिससे वो दरी नापाक भी हो सकती है। तो इसलिए अपनी चादर मोटी वाली ये होनी चाहिए। इस तरह के अल्फाज हैं। फयस्सिरहु, फयस्सिरहा, तो ये अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदु तवाफ़ बैतिकल हरामी फयस्सिरहु ली व तक़ब्बलहु मिन्नी। इसका तर्जमा है, ऐ अल्लाह, मैं तेरे मोहतरम घर का तवाफ करने का इरादा करता हूँ, तू इसे मेरे लिए आसान फरमा दे और मेरी जानिब से इसे कबूल फरमा। तो यूं इससे ये लिया कि इतिकाफ में भी कि फयस्सिरहु ली व तक़ब्बलहु मिन्नी, कि मेरे लिए तू इसे आसान कर दे और मेरी तरफ से कबूल फरमा। तो इंशाअल्लाह ये इतिकाफ हमारे लिए आसान हो जाएगा, अल्लाह कबूल भी कर लेगा अपने फजल व करम से। तो बिल्कुल घबराना नहीं है। अब तो आपने दुआ कर ली ना आसानी की, उदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम दुआ करो मैं कबूल करूंगा, जो कुरान शरीफ में। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु। अमीर सुन्नत से इल्तिजा है कि हम सबको तौबा भी करा दें और अपना मुरीद भी बना दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तौबा करता हूँ मैं अपने तमाम पिछले गुनाहों से और आइंदा गुनाह नहीं करूँगा। मुरीद होता हूँ मैं आपका और आपके ज़रिए सरकार बगदाद हुजूर गौसे पाक शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह का अल्लाह पाक मुझे जनाब गौसे आज़म के मुरीदों में कबूल फरमा और कादिरी रज़वी सिलसिले की बरकतें नसीब फरमा। सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला। मुझे बख्श दे सबब या इलाही,
مجھے بخش دے بے سبب یا الہی، مجھے بخش دے بے سبب یا الہی، مجھے بخش دے بے سبب یا الہی، نہ کرنا کبھی بے غضب یا الہی، نہ کرنا کبھی بھی غضب یا الہی۔ والصلاة والسلام على خاتم النبيين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار یا رب المصطفیٰ جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ماہ رمضان کریم کا آج 20واں روزہ اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے کراچی میں۔ اے اللہ پاک 21ویں شب شروع ہو رہی ہے، عشر مغفرت رخصت ہو رہا ہے۔ اے اللہ پاک ہماری مغفرت کر دے یا اللہ، پورے عشرے میں جن کی مغفرتیں ہوئیں ان کا صدقہ ہماری جھولی میں ڈال دے، ہمارے لیے بھی مغفرت مقدر کر دے، ہمیں بھی مغفرت سے مشرف فرما۔ اے اللہ پاک ہمارے ماں باپ کو بھی بخش دے، اے اللہ پاک ہمارے خاندان والوں کو بخش دے، ہر دعوت اسلامی والے والی کی بے حساب مغفرت کر دے یا اللہ پاک، ساری امت کی مغفرت کر دے، الہ العالمین گناہ معاف ہو جائیں۔ اے اللہ پاک جہنم سے آزادی کا شرح شروع ہو رہا ہے، مغفرت کا شرح رخصت ہو رہا ہے۔ اے اللہ پاک ہماری مغفرت ہو جائے، گناہ معاف ہو جائیں، تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہم سے راضی ہو جا، ایسا راضی ہو جا کہ کبھی ناراض نہ ہونا۔ الہ العالمین ہم پر فضل و کرم فرما، ہم مسجد میں آ گئے، تیری رضا کے لیے اعتکاف کی نیت کر لی ہے۔ جن نے 10 دن کے اعتکاف کی نیت کی، اے اللہ پاک استقامت دے، آسانیاں دے، دل بڑا رکھیں ان کو، شیطان نفس جب جانے کے لیے ابھارے واپس تو ان کی مدد فرما، اور 10 دن کا اعتکاف پورا کیے بغیر کوئی بھی مسجد سے نہ جائے۔ اے اللہ پاک سب کو آسانیاں دے اور سب کا اعتکاف قبول فرما لے۔ جنہوں نے پورے ماہ رمضان کے اعتکاف کیے ان کے اعتکاف بھی قبول فرما لے۔ نمازیں، روزے، تلاوتیں، عبادتیں، ریاضتیں، تسابیح، تراویح سب قبول ہو جائیں۔ اے اللہ پاک ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، مقروضوں کے قرضے اتر جائیں، بے روزگاروں کو حلال و آسان روزی عطا ہو۔ اے اللہ پاک جن کے روٹھے ہیں من جائیں، جن کے بچھڑے ہیں مل جائیں۔ اے اللہ پاک رشتوں کی رکاوٹیں دور ہوں، بے اولادوں کو نیک اولاد بعافیت بغیر آپریشن کے عنایت ہو، بیٹیوں کے چاہنے والوں کو بیٹیاں، جو ان کو بیٹے چاہیے ان کو بیٹے ملے۔ الہ العالمین نافرمان اولاد فرما بردار ہو جائے۔ الہ العالمین مظلوم قیدیوں کو رہائی نصیب ہو جائے۔ اے اللہ پاک جن کے گھروں میں ناچاکیاں ہیں گھر امن کے گہوارے بن جائیں۔ الہ العالمین روزی روزگار میں خیر و برکت عطا ہو جائے۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ جہنم سے ہو عطا یا رب، رہائی نارے جہنم سے ہو عطا یا
ہو ہے خطا یا رب او مغفرت اے سلطان صلی اللہ علی محمد. عاشقان رسول متوجہ ہو، کراچی میں افطار کا وقت ہو چکا ہے، کراچی میں افطار کا وقت ہو چکا ہے، کراچی میں افطار کا وقت ہو چکا ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اللہم لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت. اے اللہ پاک، رمضان کے 20 روزے پورے ہوئے، اب آخری 10 رہ گئے، آخری اشرار آ گیا. یا اللہ پاک، جہنم سے آزادی کا اشرہ آ چکا. اے اللہ پاک، عذاب جہنم سے ہم ڈرتے ہیں. اے اللہ، اعمال تو بس جو کچھ ہے تجھے پتہ ہے. اے اللہ، ہمارے اعمال تو ایسے ہیں کہ ہمارا شاید جہنم. اے اللہ پاک، ہمیں جہنم سے بچا لے. اللہ جہنم سے بچا لے. اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار. اے اللہ پاک، عذاب نار سے ہمیں پناہ عطا فرما. اے اللہ پاک، عذاب قبر سے بھی ہماری حفاظت ہو. یا اللہ پاک، گناہوں سے بھی ہم کو محفوظ رکھ. ایسے اعمال سے بچا جو جہنم میں لے جاتے ہیں. اے اللہ پاک، ایسے اعمال نصیب فرما جو جنت میں لے جاتے ہیں. الہ العالمین، ہمیں نیک بنا دے. اے اللہ پاک، پکا نمازی بنا دے، سنتوں کا پابند بنا دے. اے اللہ پاک، اپنی پسند کا بندہ بنا لے. یا اللہ پاک، اپنی ولایت کی خیرات عطا فرما دے. الہ العالمین، ہمیں اپنے مقبولوں میں شامل کر لے، اپنے سچے بندوں میں شامل کر لے. جھوٹ سے بچا. اے اللہ پاک، سچ بولنے اور سچ والوں کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرما. اذان کا احترام. الہ العالمین، جو مانگا وہ بھی عطا ہو، جو نہیں مانگ پائے وہ بھی دے دے. تیری رحمت کے خزانے میں کوئی کمی نہیں. تو بے حساب بخش کے ہیں بے شمار جرم، دیتا ہوں واسطہ تجھے شاہ حجاز کا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. حي على الصلاة،
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله पुकारे फिर न गम क्यों कर अली मुश्किल कुशा है दर